الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کیسا احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات پر احسان نہیں جتلایا۔ جب بعثت نبوی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، بڑی کرم نوازی فرمائی ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آتا تو جو سوال کرتا آپ پورا فرماتے، یا کوئی مطلق سوال کرتا تو آپ کے پاس جو ہوتا آپ دے دیتے، اور اگر کبھی کچھ نہ ہوتا تو پھر آپ وعدہ فرما لیتے کہ اچھا فلاں وقت یا فلاں دن آنا، پھر ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت یہ امید ہوتی کہ فلاں جگہ سے مال غنیمت یا مال آئے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ پوچھتے مجلس میں کہ کسی کے پاس کچھ ہے، تو اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا تو اس سے لے کر دے دیتے۔ یہ گویا قرض ہوتا جو حضرت بلال یاد رکھتے اور بعد میں پھر اس قرض کو چکایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن میری شفاعت اچھے اعمال والوں اور نیکوکاروں اور صلحاء کے لیے ہوگی۔ نہیں، میری شفاعت تو بہت گناہگاروں کے لیے، بہت خطاکاروں کے لیے اور برائیاں کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ میں ان کے لیے سفارش کروں گا اللہ رب العزت کے حضور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں تھے، مرض الوفات میں، جو آپ کا آخری مرض تھا، پیر کا دن تھا، تو حضرت ابوبکر اس وقت نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو حسب معمول حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا تو آپ کا چہرہ صفائی میں اور خوبصورتی میں اور تقدس میں گویا مصحف کا، کتاب خداوندی کا ایک ورق تھا۔ آپ نے ہماری طرف دیکھا تو آپ مسکرائے، تو صحابہ کی توجہ گویا نماز سے ہٹ گئی، حضور کی طرف ہو گئی، اور خوشی سے دل بھر گئے کہ اتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، کھڑے ہوئے اور حجرے کا پردہ اٹھا۔ سب کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر الٹے پاؤں مصلی سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، منہ نہیں موڑا، منہ ایسے قبلے، ایسے الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا، مطلب تھا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ تو صحابہ نے اپنی نماز پوری کی، اور دل میں یہ خیال تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے، اب انشاءاللہ اگلی نماز میں تو آئے نماز پڑھانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بس پھر آپ نے پردہ گرا دیا، اور پھر چہرہ انور کی زیارت نہ ہو سکی، اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، جو یقیناً چراغاں میں، لائٹوں میں، ڈھول میں، گانے بجانے میں، ناچنے میں، رقص و سرود میں اور دنیاوی لہو و لعب میں نہیں ہو سکتی۔ وہ یقیناً انہی اچھے اعمال میں پنہاں ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ قلب حساس ہو، ہر وقت فکر آخرت ہو، فرائض کی پابندی ہو، رسول اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہو، سنتوں کو پورا کرنے کا اور مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کا ہر وقت دل میں احساس جاگزی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس دور میں امت میں فساد برپا ہو اور میری سنتیں مٹ رہی ہوں، ایسے دور میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ جہاں پر لوگ
کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوں 3 سانس میں نہ پیتے ہوں، وہاں بیٹھ کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا 100 شہیدوں کی شہادت کے بقدر اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اتنی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com